السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے چائے کے متعلق، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیے جانے والی اشیاء میں پہلے نمبر پر ہے۔ چائے کے ہماری زندگی میں کچھ نقصانات بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں نقصانات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کے نقصانوں میں سب سے جو زیادہ نقصان ہے وہ ہے حاملہ خواتین کا۔ ایسی حاملہ خواتین جو چائے کو روٹین میں 2 کپ سے زیادہ پیتی ہیں یا 3 کپ پیتی ہیں یا 4 کپ پیتی ہیں، تو ان کا ابتدائی حمل ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو چائے نہیں پینی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری سب کی تقریباً روٹین یہی ہوتی ہے کہ جب ہم نے کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد فوراً بعد ہمارا کھانا مکمل نہیں ہوتا، ہم نے چائے لازمی پینی ہوتی ہے تب تک، جب تک چائے نہ پی لیں ہماری روٹی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ روٹی کے اوپر چائے پینا غلط اس لیے ہے کیونکہ چائے جو ہوتی ہے وہ جو روٹی ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، جو کہ روٹی ہماری ہضم ہوتے ہی کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ چائے اسے روکتی ہے، یہ عمل نہیں ہونے دیتی، یہ کاربوہائیڈریٹس کو ہمارے جسم میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ یہ صرف کاربوہائیڈریٹس کی حد تک بات نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی گوشت کا سالن کھاتے ہیں یا سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، اگر گوشت کھاتے ہیں تو اس میں پروٹین تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن اگر گوشت کے سالن کھانے کے بعد ہم کوئی چائے کا کپ پی لیتے ہیں تو وہ بھی پروٹین ہمارے جسم میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چائے اسے روک دیتی ہے۔ اگر ہم سبزی کھاتے ہیں تو سبزی کے کھانے کے بعد جو ہمیں آئرن وغیرہ ملتا ہے اس سے، تو وہ بھی یہ چائے اسے روک لیتی ہے، وہ ہمارے جسم میں شامل نہیں ہو پاتا، اس لیے ہمیں چائے نہیں پینی چاہیے۔ اور اس کا تیسرا جو نقصان ہے سب سے زیادہ جو ہمارے بڑوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حضرات جو 40 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے، اگر وہ دن میں 3 سے زیادہ کپ پیتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور بلڈ پریشر بڑھنے کے نتیجے میں ان کو ہارٹ اٹیک کا ایشو آ سکتا ہے۔ اب اس کے آ جاتے ہیں فائدے کے اوپر کہ اس کے فائدے کیا ہیں چائے پینے کے۔ چائے میں بہت سارے وٹامنز بھی ہوتے ہیں اور کچھ منرل بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں منرل جو ہوتے ہیں وہ میگنیز ہو گیا، زنک ہو گیا، فاسفورس ہو گیا، پوٹاشیم ہو گیا، یہ سارے منرل اس میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامن جو ہوتے ہیں اس میں وٹامن B2، وٹامن C اور وٹامن E اس میں پائے جاتے ہیں، اور ان سب سے زیادہ بڑھ کر اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹ ایجنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں موجود فری ریڈیکل سے مطلب مل کر ان کو خارج کر دیتے ہیں۔ فری ریڈیکل وہ ہوتے ہیں جو ہمارے DNA کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ فری ریڈیکل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے DNA کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور جو ہمارے سیل ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، ان کی ایب نارمل گروتھ کو یہ جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے یہ سیلز جو ہمارے ہوتے ہیں جن کی اب نارمل گروتھ ہونی ہوتی ہے، اب نارمل گروتھ ہماری جب ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر تو ہم کینسر کا باعث بنتے ہیں، ہمارے جسم میں کوئی رسولی پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، جو کہ اگر جسم کے اندرونی حصے میں کہیں تھوڑی بہت سوزش ہو گئی ہے یا اندر کوئی چھوٹا موٹا زخم ہو گیا ہے تو اس کو بھی یہ کسی حد تک کور کرتا ہے۔ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے الیتھیانائن کہتے ہیں۔ الیتھیانائن کیفین کے ساتھ مل کر ہمارے جسم میں فوکس کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ ایکٹیو کرنے کی صلاحیت، ایک جگہ پر فوکس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔